کیا روما اور فریحہ ساشا اور اس کے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ کیا موہنی واقعی صرف ایک فیکٹری کے بدلے زارون کی محبت بیچ دے گی؟ کیا مرزا کے فیصلے کے بعد ایان ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دے گا؟ اور کیا سعدیہ کی اچانک بگڑتی ہوئی طبیعت پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دے گی؟ آج کی قسط میں ایک کے بعد ایک ایسے دھماکے ہونے والے ہیں جو ہر رشتے کا اصل چہرہ سامنے لے آئیں گے۔ ناظرین، کہانی کا آغاز ہوتا ہے روما سے، جو اپنی حرکتوں سے باز آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہ غصے سے اپنی ماں فریحہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، بھائی نے ساشا کو اس گھر میں رکھ کر ہم سب کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ جب تک ساشا اس گھر میں موجود ہے بھائی کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ ایک ایسا خوفناک منصوبہ بتاتی ہے جسے سن کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ روما کہتی ہے، اگر ان دونوں کو الگ کرنا ہے اور ان کا رستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ساشا کے ہونے والے بچے کو ختم کر دینا۔ اگر یہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے تو بھائی خود ہی ساشا کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ یہ خطرناک بات سن کر فریحہ پہلے تو کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہتی ہے، لیکن پھر اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر وہ بھی اس شیطانی منصوبے کا حصہ بن جاتی ہے۔ ماں اور بیٹی دونوں مل کر ساشا کو نقصان پہنچانے کی سازش تیار کر لیتی ہیں، جبکہ بے خبر ساشا کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے ہی گھر میں اس کے خلاف کتنی بڑی چال چلی جا رہی ہے۔ دوسری طرف کہانی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے جب علی حسن پاکستان پہنچتے ہی سائمہ سے کہتا ہے، مجھے فوراً زارون کے پاس لے چلو، مجھے اس کی بیوی سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سائمہ بغیر کسی سوال کے علی حسن کو زارون کے فلیٹ لے جاتی ہے۔ ادھر زارون اپنے والد کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتا ہے اور شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے، موم نے میرے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا، اکلوتے بیٹے کے ساتھ کوئی بھلا ایسا سلوک کرتا ہے جیسے میرے ساتھ کیا گیا ہے۔ میں موہنی سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا، لیکن اگر کوئی ہمیں الگ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں بھی ایسا کھیل کھیلوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اسی دوران ایک اور جذباتی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ہی مسکان دروازہ کھولتی ہے، سامنے ایان کو دیکھ کر اس کے قدم رک جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ ایک لفظ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ایان بھی خاموش نہیں رہتا، وہ سمینا سے کہتا ہے، مسکان کو واپس لینے آیا ہوں، پلیز اسے سمجھائیں کہ وہ میرے ساتھ گھر واپس چلے، اور یہاں پر آخر کار اس کی ماں مان بھی جاتی ہے۔ ادھر علی حسن موہنی سے تنہائی میں بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے، میں اپنے بیٹے زارون سے بے حد محبت کرتا ہوں اور اس لیے میں تمہیں اسے لینے یہاں آیا ہوں۔ تمہیں زندگی میں جو کچھ چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے زارون کا پیچھا چھوڑنا ہوگا۔ یہ پیشکش سنتے ہی موہنی کے دل میں لالچ جاگ اٹھتی ہے، وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہتی ہے، اگر آپ میرے نام ایک فیکٹری لگا دیں تو میں ہمیشہ کے لیے زارون کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ علی حسن بھی اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے فوراً اس شرط کو مان لیتا ہے اور فیکٹری موہنی کے نام منتقل کر دیتا ہے۔ موہنی کی آنکھوں میں خوشی صاف نظر آتی ہے، لیکن یہ خوشی محبت کی نہیں بلکہ دولت کی ہوتی ہے۔ اس لمحے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے محبت سے زیادہ اہم دولت اور آسائش ہے۔ دوسری طرف ساشا اپنے کچن میں کھانا بنانے میں مصروف ہوتی ہے، اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے کتنی بڑی سازش تیار ہو رہی ہے۔ اسی دوران روما اور فریحہ خاموشی سے کچن میں داخل ہوتے ہیں اور ساشا کے دوپٹے کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ حادثہ لگے اور کسی کو ان پر شک نہ ہو، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ عین اسی وقت ارحم وہاں پر پہنچ جاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے یہ خوفناک منظر دیکھ لیتا ہے، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں فریحہ پر برس پڑتا اور کہتا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ روما کی باتوں میں آ کر میری بیوی کے ساتھ ایسا ظلم کریں گی۔ اگر آج میں وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے میری بیوی اور میرے آنے والے بچے کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ ساشا کا نہیں تو کم از کم اپنے ہونے والے پوتے کا ہی خیال کر لیتی ہیں آپ۔ ارحم غصے میں ایک بڑا فیصلہ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گا، میں ساشا کو لے کر یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کیوں نہ کہ جہاں میری بیوی اور میرے بچے کی جان محفوظ نہ ہو وہاں رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ ادھر ایان آخر کار مسکان کو اپنے سرگھر واپس تو لے آتا ہے۔ سعدیہ خوشی سے مسکان کا ماتھا چومتی اور کہتی ہے، بیٹی آج کے بعد کبھی یہ گھر چھوڑ کر مت جانا ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، مرزا غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ایان سے کہتا ہے، مسکان اس گھر میں نہیں رہے گی، اگر تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے تو پھر تم بھی میرا گھر چھوڑ دو، میں اس لڑکی کو دوبارہ اس گھر میں قبول نہیں کروں گا۔ آخر کار دوسری طرف زارون جب موہنی کی حقیقت جانتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ غصے اور دکھ کے عالم میں کہتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں تم جیسی خود غرض اور لالچی عورت
نہیں دیکھے، آخرکار تم نے اپنی اصل حقیقت دکھا ہی دی کہ تم واقعی ایک لالچی قسم کی عورت ہو۔ تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، تمہیں صرف اور صرف محبت نہیں بلکہ پیسہ چاہیے، اور میری محبت اتنی ہی کم تھی کہ تم نے آخرکار اپنی اوقات دکھا دی۔ اور دوسری طرف آخرکار جیسے ہی مسکان اور ایان میں بالکل سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے، تبھی یہ وہاں پر موہنی بھی ٹپک پڑتی ہے ان کی دونوں کی زندگیوں کو برباد اور آگ لگانے کے